فاطمہ اسلام ہے تو محمد کی عزت ہے، تیرا دوپٹہ، تیری عزت، تیری عفت، تیری پاک دامنی اللہ کی قسم بڑی طہارت والی چیز ہے، تو میرا فخر ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب تو جائے گی اللہ تجھے کہیں گے اے فاطمہ بنت محمد 2,70,000 جہنمی آج تیری سفارش سے اللہ جنت میں لے کے جائے گا، اور اے خدیجہ 70,000 جہنمی اللہ آج تیری سفارش سے جنت میں لے کے جائے گا، اور اے عائشہ آج تیری عزت کی قسمیں ہوں گی، اور اللہ کہے گا آؤ جمعہ کے دن بیٹھو، نور کے ممبر ہوں گے، جمعہ کی محفلیں ہوں گی، سفید لباس ہوں گے، عجیب شکلیں ہوں گی، 33 سال کی جوانی ہوگی، وہاں پر اللہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یہ واقعہ افک کی آیتیں ہیں، جب عبداللہ بن ابی منافق نے میرے نبی کی زوجہ حضرت عائشہ پہ الزام لگایا اور زنا کی تہمت لگائی، اللہ نے قرآن کی 10 صورتیں اتاری جس کو سورت نور کہا جاتا ہے۔ وہ 10 صورتیں جس وقت میرا اللہ پڑھے گا، آدم سنیں گے، موسیٰ سنیں گے، عیسیٰ سنیں گے، تمام حضرات سنیں گے، اور وہاں پہ عائشہ کی عزت و عظمت اور ان کے پردے اور عفت کو بیان کیا جائے گا، اور دنیا کو بتایا جائے گا تمہاری بیوی تمہاری موت کے بعد ٹی وی دیکھ رہی ہے اور VCR دیکھ رہی ہے اور بازاروں میں گھوم رہی ہے، مگر یہ دیکھو حضرت عائشہ ہے 18 سال کی عمر میں ان کے میاں محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے اپنی جوانی کو کس طرح بچایا ہے، اور اپنے حجرے کو کس طرح بچایا ہے، اور اپنے کمرے کو کس طرح بچایا ہے، اور ان کے کمرے میں آج رسول اللہ سو رہے ہیں، ان کے کمرے میں آج ابو بکر سو رہے ہیں، ان کے کمرے میں آج حضرت عمر سو رہے ہیں، ان کے کمرے میں آنے والے وقتوں میں عیسیٰ علیہ السلام سوئیں گے، 2 اس میں اللہ کے نبی ہوں گے، 2 اس میں امتی ہوں گے، 2 صحابی ہوں گے، 2 امام ہوں گے، 4 مقدس شخصیات ہوں گی جو حضرت عائشہ کے حجرہ میں سو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حجرے کو آج امتی اگر دیکھتا ہے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 70,000 درود شریف روزانہ اس حجرے پہ آتے ہیں، اور قیامت تک یہ 70,000 درود شریف آتے جائیں گے آتے جائیں گے۔ یہ عورت کی عزت ہے، تسبیحات فاطمی پڑھو، اللہ تمہیں فاطمہ کی حیا بھی دکھاتا ہے، عصر کے بعد پڑھتے ہو، فجر کے بعد پڑھتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت فاطمہ کی یاد ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ چلو، یہاں کس کے پاؤں لگے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے پاؤں لگے ہیں۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس نے کہا تھا اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، اللہ مجھے شہزادی ہونا اچھا نہیں لگتا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے فرعون سے بچا لے، اور اے اللہ مجھے اپنے پاس ٹھکانہ عطا فرما دے۔ ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ۔ حضرت مریم کو دیکھو، جب اللہ نے جبرائیل سے کہا تو جا مریم ایک جگہ پہ ہوگی، تو ایک پھونک مارنا، اس پھونک سے اللہ رب العزت مریم کے پیٹ میں ایک بچہ دیں گے، اس بچے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ قرآن اس کو کہتا ہے کلیمت اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، روح اللہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد ان کی والدہ پہ تہمت لگے گی، اس تہمت سے بچانے کے لیے انجیل والی مریم، عیسیٰ کی ماں مریم، مگر ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ کرتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها، سورت مریم اتار دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اتار دی۔ جس وقت مریم محراب پہ ہوتی تھی اللہ آسمان سے رزق دیتے تھے، زکریا پوچھتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے رزق عطا کرتے ہیں۔ زکریا کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ مریم پہ آسمان سے اگر رزق آتا ہے میں بھی اللہ سے بچہ مانگتا ہوں، بیوی میری بانج ہے لیکن اللہ مریم کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے کہا خدا کی قسم اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اور وہ یحییٰ کون ہے؟ جن کو اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اس کتاب کو پکڑ لے اور قوت سے پکڑ لے۔ خدا کی قسم حضرت اسماعیل اور ابراہیم یہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے کیا کہا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں جاؤں گا اللہ مجھے برکت
برکت دیں گے. خدا کی قسم وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میری والدہ بھی نیک ہے، میرا سب کچھ نیک ہے، میرا دین بھی نیک ہے، میں انجیل پہ آ کے چلتا ہوں. یہ عفت و حیا والی عورتیں، عفت و حیا والی عورتیں. آسیہ جب شہری محل سے آئی اور گزارا کرنے لگی تو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا تاکہ ان کو عذاب ملے. اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ چھتریاں لے جاؤ، چھتریاں لے جاؤ، حضرت آسیہ کی قبر پہ لے جاؤ، حضرت آسیہ کو بتاؤ یہ سایہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. آج فرعون تمہیں ظلم دے رہا ہے، آج فرعون تمہیں ظلم دے رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ سایہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ کے فرشتے حیا پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایمان والوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان نظاموں پہ سایہ کرتے ہیں. اما عائشہ جا رہی ہیں، بانسری کی آواز آئی، بانسری کی آواز آئی. عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے الجرس مزمار الشیاطین، یہ گھنٹیاں بانسریاں یہ سب شیطانی آوازیں. شادی بیاہ میں ڈیک چلانے والوں، گانے لگانے والوں، جس دادی نے 80 سال پردہ کیا آج تم نے اس کے لباس کو بھی اتار کے بال بنوا کے جوان بنا کے تم نے اس کو بٹھا دیا. جس دادے نے 10 حج کیے ہوئے آج پوتو نے اس سے بھی ڈیک کی اجازت لے لی، مراسی ناچنے کی اجازت لے لی، کھچرے ہجڑے وہاں پہ آ کے مانگنے لگے. تم نے ایک پاک دامن بیٹی کو رخصت کیا، میرے نبی کی سنت کہاں چھوڑ دی؟ علی علی کے نعرے تم نے لگا دیے، مگر حضرت فاطمہ کی زندگی کہاں گئی جب آپ نے کہا ابا جی میری رخصتی رات کے اندھیرے میں کرنا، دن کو نہیں. وفات ہو گئی، غسل کیا، اپنی باندی سے کہا علی آ جائیں تو میرا ان کو سلام الوداع کہہ دینا اور ان کو کہنا فاطمہ اپنا غسل کر کے چلی گئی ہے. پھر آپ نے کہا میرے جنازے کو رات کو لے کے جانا، دن کو نہ لے کے جانا، اندھیرے میں لے کے جانا. پھر آپ نے کہا جن چارپائیوں پہ جنازے دنیا اٹھاتی ہے وہ چارپائیاں غلط ہیں، وہ چارپائیاں وہی تھی جو آج ہمارے گھروں میں ہیں. فرمایا ان میں جب میت کو پکڑتے ہیں تو میت کو ہاتھ لگ جاتا ہے، میرے لیے ایک نئی چارپائی بناؤ. وہ چارپائی کون سی ہے جو آج ہم مسجدوں سے لے کے آتے ہیں؟ حیا والی مائیں جب دنیا سے جائیں، حیا والے باپ جب دنیا سے جائیں، حیا والی بیٹیاں جب دنیا سے جائیں. آج ہندوستان میں دیکھو اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے. مسکان نام کی اس بیٹی نے ہندوؤں کے درمیان، ان کی آوازوں کے درمیان، ان کی دہشت کے درمیان، ان کی وحشت کے درمیان، ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے، ان کی سلطنت کے ہوتے ہوئے، ان کی طاقتوں کے ہوتے ہوئے، ہندو کے جراثیم، ہندوؤں کی وحشت، جس طرح انہوں نے آج ہماری مقبوضہ کشمیر کی بچیوں کے دوپٹے پھاڑے، ان کے پستان کاٹے، ان کے ساتھ عزتیں لوٹی، ان کے بھائیوں کے سامنے ماؤں کے پردے چاک کیے گئے، ان کی عزتیں لوٹی گئی. اوپر اللہ ہے، نیچے اللہ کی زمین ہے، اوپر آسمان ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. اللہ کی قسم کائنات اسلام پر شروع ہوئی، کائنات اسلام پر لوٹے گی. یہ زمینیں بیت اللہ سے نکلی ہیں، یہ زمینیں سمٹ کر بیت اللہ جائیں گی. ہندوستان اسلامی ملک ہے، غزوہ ہند ہونے کی طرف جا رہا ہے. جب اللہ اسلام کو بلند کرتے ہیں اس طرح کی بچیوں کو ان میدانوں سے گھماتے ہیں اور گھما کر اللہ اکبر کی سزائیں لگتی ہیں، ان کی دہشتیں اللہ رب العزت کے نام کے سامنے نیچے گر جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دہشت پوری دنیا پر یہ ہے جو آج اس بیٹی سے اللہ نے عطا فرمائی. اس نے یہی سوچا ہوگا اگر میری جان جائے گی تو حرمت پہ جائے گی، میری جان جائے گی پردے پہ جائے گی، میری جان جائے گی برقعے پہ جائے گی، میری جان جائے گی عفت پہ جائے گی، میری جان جائے گی حیا پہ جائے گی. بے حیا معاشرہ، بے حیا معاشرہ. چوک میں جب تمہاری پاکستان کی بچیوں کی تصویر ہوتی ہے، فلموں میں جب تمہاری بیٹی ناچتی ہے، ڈراموں میں جب تمہاری بیٹیاں آتی ہیں، خدا کی قسم ہم تو قربان جائیں اس ملک پر جہاں مسلمانوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں. اللہ نے تمہیں پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کے اندر سین میں بڑھ جائیں. پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا اس کے اندر سیاسی قوتیں اپنے مزے لیں. پاکستان پہ قربان ہونے والے علماء ہیں. قائد اعظم کی وصیت میرا جنازہ
شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ قائد اعظم نے کہا تھا اگر شبیر احمد عثمانی میرے ساتھ نہ ہوتا، علامہ اقبال نہ ہوتے، حضرت تھانوی کی رائے نہ ہوتی، یہ پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ دور بدل رہا ہے، یہ دور بدل رہا ہے۔ عرب کے اندر بت پرستی لوٹ رہی، دبئی میں ابو ظہبی میں مندر بن رہے ہیں اور حکومت وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے۔ وہاں پہ ڈرامے سین میں سعودی عرب میں بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ڈرائیونگ کا لائسنس دے دیا گیا ہے، عورتوں کو دوڑنے کی اجازت دے دی گئی، عورتوں کے برقعے کو بعض علاقوں میں آزادانہ حیثیت عطا کر دی گئی۔ میرے نبی کی حدیث یاد رکھنا، آپ نے فرمایا ایک مغرب سے ہوا آئے گی جو تمہارے ایمان کو سلب کر لے گی۔ یہ مغربی ہوا ہے۔ آپ کی بیٹیاں موبائل پہ دیکھتی ہیں تو بالوں کا ڈیزائن بناتی ہیں، آپ کی اور میری بیٹیاں جب فیشن دیکھتی ہیں تو وہ ڈیزائن بناتی ہیں۔ آپ کی اور میری بچیوں نے آج تمام یہودیوں کے پردے متعارف کروا دیے ہیں، تمام اس نظام کو متعارف کروا دیا ہے۔ آج ہماری جو پردے والی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا، چترال، کشمیر، افغانستان، یہ بچیاں اگر ہمارے ان بازاروں میں آ جائیں جو آپ کے یہاں پہ سلے سلائے کپڑے بیچتے ہیں اور آپ نے یہ یونٹ بنا کے اپنی شرٹیں رکھی ہیں، اللہ کی قسم وہ پردہ والی عورتیں کوئی ایک لباس بھی نہیں خرید پاتی اور وہ بیچاری حیا کے مارے واپس چلی جاتی ہیں کہ یہ پردہ ہے، یہ بے پردی ہے، یہ لباس ہے، یہ بے لباسی ہے۔ اللہ کی قسم آج ہندوستان کی اس بیٹی کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی بہن ہونے پر فخر سمجھتے ہیں، اس کے اسلام کی عزت، اسلام کی بلندی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ انشاءاللہ آتی ہے۔ اور غزوہ ہند پر مجاہدین اسلام بیت المقدس ہندوستان فتح کرنے کی طرف قیامت سے پہلے بڑھیں گے اور یہ ہندوستان پورا انشاءاللہ اسلامستان بنے گا۔ افغانستان، برما، دیگر علاقے ہوئے، یہ سب اکٹھے ہوں گے اور پوری دنیا کی سلطنت خلافیت یہاں پہ قائم ہوگی، دائم ہوگی۔ اس لیے حیا ہمیں آنی چاہیے، شرم ہمیں آنی چاہیے۔ آج اس بیٹی نے للکار دی ہے، آج اس نے آپ کو دعوت دے دی ہے، آج اس نے آپ کو سبق دے دیا ہے۔ بچتے ہیں آج کسی مولوی کے گھر سے رشتہ نہیں کرنا، ایسا سسر نہ ہو جو نماز کا کہے، کوئی ایسا بابا گھر میں موجود نہ ہو جو ٹی وی بند کر دے، کوئی ایسا بندہ خاندان میں موجود نہ ہو جو ہماری ناک کٹوا دے۔ بے شرمی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تیار رہنا، تمہارے پر آندھی آئے گی، سرخ ہوائیں چلیں گی، زمین پھٹے گی، زلزلے آئیں گے اور تباہی بربادی ہو جائے گی۔ تم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، ایمان والوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا، ان تمام چیزوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا۔ آج اس بچی کی غیرت ایمانی پورے مسلم امت کے لیے ہے، ہر گھر میں اپنی بیٹی کو برقع پہناؤ۔ یہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شعار ہے۔ ہر گھر میں اپنی بچی کو برقعے میں نکالو اور برقعے میں واپس کرو۔ ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت نے جو تمہیں حیا کا قرآن دیا ہے، کل للمؤمنین وکل للمؤمنات، اس قرآن کی پاسداری کر لو، ورنہ یہ قرآن بھی اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اس گھر سے بھی نکال دے، اس دل سے بھی نکال دے، اس خاندان سے بھی نکال دے۔ اللہ کو ملنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ جو اللہ اکبر کہہ رہی تھی اس کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا تھا، اس کو پتا تھا خلق الموت والحیات، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو پتا تھا کہ آج سے پہلے ایک سنہرا لڑکی تھی جس کی آنکھیں ابو جہل نے نکال دی تھی، اور اس نے کہا تھا اگر تیرا رب ہے تو اس کو کہہ تجھے وہ آنکھیں عطا کرے، تو رات کو اس نے دعا کی تھی، صبح اللہ نے اس کی آنکھیں لگا دی تھی۔ یہ اللہ والی وہ ہوتی ہیں جن کی باتیں میرا اللہ خوب سنتا ہے۔